بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. الرجيم. بسم اللهم الله صل الرحمن على الرحيم. محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة وآل والسلام على نبي الكريم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، حاضرین محترم اور ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری ہے کہ ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح، تمام تر خرابیوں کی اصلاح تقوی الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ عالم التقویٰ، تقویٰ کی نشانی کیا ہے؟ اگر انسان کی زندگی میں تقویٰ آ جائے تو رمضان کی بھی اصلاح ہو جائے، قرآن میں بھی ہماری اصلاح ہو جائے، اور امامت کے عنوان سے بھی ہماری اور ولایت کے حساب سے بھی ہماری اصلاح ہو جائے۔ قرآن خود کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں خداوند عالم نے کبھی اس آیت کی صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اگر ایک نیک عمل جو تقویٰ اور اہل ایمان کے ساتھ ہو ثواب کا سبب بنے گا تو وہ دنیاوی مسائل اور علوم سے بہتر ہوگا۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَثُوبَةٌ مِّنْ عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ كَانَ يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ 103 نمبر کے لوگوں کے اعمال کے سکے نوٹ کے مانند ہیں جو کہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور تقویٰ ان سکوں اور نوٹوں کی حالی رسیٹ جو ہے وہ جو کہ حکومت کے خزانے میں ہے، ایک ملک کے سینٹرل بینک میں چلی جاتی ہے حالی زمانوں میں، اور اس طریقے سے آج تقویٰ اسے منایا جاتا ہے کہ پیسہ بینک بیلنس کر دے اور رکھ دے۔ اسی طرح تقویٰ اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے کہ انما بھی اسی بات کی طرف بتا رہا ہے کہ اس کا راز وہی عمل قابل قبول ہوگا جو خود خدائی رنگ اختیار کر لے، خدا کے رنگ، یعنی اپنی اصلاح اس وقت ہوگا کہ ہر کام کو ہم نیک اور اصلاح اور اچھا نہیں کریں گے، کام وہ نہیں ہے، وہ کام جو خدا کے حکم میں رنگ جائے، خدا کی نگاہوں میں عظیم ہو۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ومن عنده ينفض ما عند اللہ۔ جو عمل خدائی رنگ اختیار نہ کرے اس میں وجہ الہی خصوصیت پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ میدان محشر میں حاضر ہونے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، اسی لیے کہ وہ فنا ہو جائے گا، نتیجے میں وہاں پر اس انسان کے عمل کے عنوان سے موجود نہیں ہوگا جو قابل قبول ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَنْ عَشَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ بَرَّدَ مَحْلَهُ وَفَاضَ عَمَلَهُ۔ نہج البلاغہ 132۔ جس نے اپنے دل کو تقوی کا لباس بنایا، وہ کار خیر میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا اور اس کے اعمال کامیاب اور مقبول ہوں گے۔ یعنی خود قرآن مجید دوسری جگہوں پہ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں لا یقل عمل من التقوی وکیف یقل ما یتقبل۔ وہ عمل جو تقوی کی حمایت سے بہرہ مند نہ ہو، ساتھ میں نہ ہو، وہ کبھی بھی کم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو چکا ہے۔ وہ جو عمل تقوی کی حمایت سے بہرہ مند ہو وہ قبول ہو گیا، وہ کم عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو کتنا بھی عمل ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ کتنا بھی ہم خرچ کر دیں، دکھاوا آ گیا، خدا کے لیے نہیں ہوا، نام و نمود ہو گیا، یہ ہماری اصلاح ہو کہ عمل کرنے کے بعد بھی قبول نہیں ہوتا، یہ ہماری خطا ہے۔ یعنی تقوی کے ساتھ اگر عمل ہو،
اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے وہاں وہ خرچ کر دیا، یہاں یہ کر دیا، وہاں وہ کر دیا، 10 جگہ سے جو ہے حلال و حرام طریقے سے حاصل کیا اور جا کے دین کے راستے میں لگا دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی مجلسیں کر دیا اور یہ اتنے دیکھ کھلا دیے۔ پہلے یہ دیکھو کہ مال کہاں سے آیا ہے، پاک ہے یا نہیں۔ تو اصلاح انسان کے تقوی کے ذریعے ہوتی ہے۔ چوری کر کے لا کے جو ہے صدقہ دے دے اور کہے کہ ہم صدقات دیتے ہیں، یہ نہیں عمل ہوگا، بلکہ اللہ تقوی والے کے عمل کو پسند کرتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جسے خدا نے قبول کر لیا ہو اسے کم سمجھا جائے، لیکن خدا کی نگاہ میں کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں صرف 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، اور آج کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ پہلا ہے کہ عمل میں تقویٰ اس عمل کے صحیح ہونے اور ثواب کا باعث ہے، اور تقوی کے بغیر عمل جیسے وہ عمل ہے جو اخلاص سے خالی ہو۔ کبھی بھی ریاکاروں کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا جس میں خلوص نہ ہو۔ دوسرا، اگر کوئی عمل تقوی کے ساتھ ہو، یعنی اس میں صحیح ہونے کے ساری شرطیں پائی جاتی ہوں، اور اس کو انجام دینے والا اس عمل سے باہر کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہو گیا، تو ایسی صورت میں بے تقویٰ اس کے اصل عمل کو قبول بارگاہ ہونے کے راہ میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ سارا کام کیا لیکن باہر سے کوئی گناہ ہو گیا، جو انسان متقی و پرہیزگار نہیں ہے، خوف خدا رکھنے والا نہیں ہے، حرام سے بچتا نہیں ہے، واجبات کرتا نہیں ہے، تو سارا عمل رائے گا اور برباد ہو گیا۔ تیسری چیز ہے مکمل قبولیت خود عمل کے تقویٰ اور عمل کرنے والے کے مکمل تقویٰ جمع کرنے پر معلق ہے، یعنی ایک طرف عمل کر لیا وہ، اب یہ سب لٹکا ہے وہاں جانے کے لیے کہ جب تک انسان متقی اور پرہیزگار نہ بن جائے۔ قبولیت کے عمل کی دار و مدار تقوی پہ ہے، خدا کی مضبوط رسی ہے۔ فَاعْتَصِمُوا بِالتَّقْوَى اللَّهِ فَإِنَّ حَبْلَ وَثِيقًا عُرْوَةٌ مَنِيعًا ذَرًّا۔ نہج البلاغہ میں تقوی الہی کی مضبوط رسی ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا نہ گرے گا نہ ٹوٹے گا۔ رسی ہمیشہ 2 چیزوں سے بنی ہوتی ہے۔ آج ہم قرآن اور اہل بیت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے اور تقوی الہی ہوگا، تو اس کے لیے اس رسی کے پناہ گاہ قابل اطمینان ہوں گے، خطرے سے بالکل محفوظ رہیں گے۔ خدا پر استحقاق حق کا سبب ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ تقوی کی وصیت آپ نے شہادت سے پہلے کیا تھا کہ بندگان خدا میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، یہ اصلاح ہے، کائنات کی اصلاح ہے، ہماری خطائیں ہماری غلطیاں ہمیں اس میں تلاش کریں اور اس کے بعد ان خطاؤں کو اپنی زندگی میں رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے، اس سے تمہارا حق پروردگار کی طرف پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگو اور اس کے ذریعے سے اس سے مدد طلب کرو۔ یہ تقوی آج دنیا میں سپر ہے، حفاظت ہے کا ذریعہ ہے، کل جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس کا مسلک واضح ہے اور اس کا راہ رو فائدہ مند ہے اور اس کی امانت دار حفاظت کرنے والا ہے۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہماری اصلاح اس طریقے سے کی ہے کہ ہر عمل تقوی کے ساتھ ہے، اور تقوی اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے، تقوی وسیلہ ہے، نجات ہے، ذریعہ ہے۔ یہ کب انسان کی زندگی میں آ جائے گا؟ قرآن خود کہتا ہے لعلکم تتقون، شاید اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اگر انسان کے عمل صحیح نہیں ہے تو متقی کہاں بنے گا؟ انسان تقوی نہیں ہے تو دیگر اعمال قبول کیسے ہوں؟ انسان متقی نہیں ہے تو مضبوطی کا ہر جگہ ڈاماڈول رہے گا، خطرات اس کے ساتھ لاحق رہیں گے، اور انسان جو ہے وہ مشکلات میں رہے گا، اور اللہ کا حق کا مستحق بھی نہیں بنے گا۔ اللہ اسے کیا دے؟ اسے معاف کر دے، درگزر کر دے، اسے کامیاب کر دے، سرفراز کر دے، کیا دے؟ کوئی حق ہے ہی نہیں جب تک انسان متقی و پرہیزگار نہ بن جائے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہماری ساری خطائیں ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن تقوی نہیں اختیار کرتے ہیں۔ تو ہماری اصلاح کے لیے اگر ہم چاہے اعمال کو قبولوانا چاہتے ہیں، مضبوطی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، خدا کا کوئی حق ہمارے اوپر رہ جائے اور خدا اپنے حق کا مستحق ہم اس حق سے مانگ تو سکیں کہ اللہ میں نے یہ اچھائی کی، میں نے یہ اچھائی کی، اس حق سے مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دے۔ کسی حق سے مانگ تو سکتے ہیں، وہ حق ہے تقوی۔ اگر تقوی نہیں ہے تو کس حق سے اسے مانگیں گے؟
میرے عزیزوں، ہمارے دوسرے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت 15 رمضان کو ہجرت کے دوسرے یا تیسرے سال مدینے میں ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے 3 شعبان بھی لکھا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے وہ ولادت ہے، لیکن اشتباہاً کسی نے شیخ عباس قمی نے لکھا ہے ولادت ابو محمد یعنی امام حسن مصطفیٰ 15 رمضان کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ اب رہا مسئلہ بہت سی چیزیں ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماء بنت عمیس سے نقل ہے کہ اسماء کہتی ہیں کہ میں امام حسن امام حسین دونوں کی ولادت کے وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دایا تھی۔ جس وقت امام حسن کی ولادت ہوئی تو رسول خدا تشریف لائے اور فرمایا اسماء میرے بیٹے کو لاؤ۔ میں نے حسن کو ایک پیلے رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ پیغمبر نے پیلے رنگ کے کپڑے کو اتارا اور اسماء سے فرمایا کہ میں نے منع کیا ہے کہ اس رنگ کے کپڑے سے بچے کو لپیٹا نہ کرو۔ اس کے بعد سفید کپڑے میں بچے کو رکھایا گیا، اس لیے کہ رنگ میں وہ رنگتا ہے جس کے اختیارات نہیں ہوتے۔ دنیا کے رنگوں میں یہ رنگ نہیں آئے، دنیا کو اپنے رنگوں میں رنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ سفید کپڑا پیغمبر نے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ امیر المومنین سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ اس کا کیا نام رکھا؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ بچے کی نام گزارش تو آپ کے اوپر ہے، میں سبقت کیسے کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہر نام رکھوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا میں بھی اپنے خدا پر اس بچے کے نام پر پہل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا محمد، خدا آپ کو سلام کہتا ہے، فرماتا ہے علی کی نسبت تمہارے لیے ہارون کی نسبت اور موسیٰ کے لیے ہے، فقط یہ کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے بچے کا نام ہارون کے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے۔ حضور نے سوال کیا ہارون کے فرزند کا نام کیا تھا؟ جبریل نے کہا کہ شبر۔ تو حضور نے فرمایا میرے عربی زبان کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ حسن۔ بس امام کا نام حسن رکھا گیا۔ جب 7 دن کے ہوئے تو پیغمبر نے 2 موٹے بھیڑ ذبح کیا عقیقے کی بنیاد پر۔ اس کی ران دینار دایا کو دیا اور اس کے بعد بچے کا سر منڈوایا گیا، بالوں کا وزن برابر چاندی کے برابر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بچے کے دنیا کے آنے والے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور یہاں سے مستحبات شروع ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے بچے کو لیا اور نیلے کپڑے میں نہیں سفید کپڑے میں لپیٹو، اور اس کے کان میں اذان اور اقامت کہو، بچے کا نام رکھو، اور اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، 7ویں دن سر منڈواؤ۔ یہ سارا جو ہے پیغمبر اسلام یہ عمل کر کے جا رہے ہیں۔ بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ دو، بچوں کو خوشبو لگاؤ۔ یہ ساری خطائیں جو ہم کرتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے، اور پیغمبر نے اپنے پہلے نواسے کے بھی یہ سیرت دے دی۔ امام حسن کے القابات بے پناہ ہے۔ کبھی مصطفیٰ کہا گیا، سید کہا گیا، ولی کہا گیا، طیب کہا گیا، تقی کہا گیا۔ امام حسن 1 سال کی عمر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بات کیا کرتے تھے، اور اس طریقے کی بہت سی روایتیں ہیں کہ اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ وہ اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حسن حسین کو کاندھوں پہ پکڑ کے بٹھایا ہے، اور جب سواری کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا سواری بڑی اچھی ہے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا یہ کہو کہ سوار بہت اچھے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں امام حسن مصطفیٰ کا کارنامہ مسجد نبوی میں اوپر نازل ہونے والی آیات کو سنا کرتے تھے اور حفظ کیا کرتے، یاد کرتے تھے، گھر میں آ کے اپنی مادر گرامی کو بیان کیا کرتے تھے اسی انداز میں، اسی لب و لہجے میں۔ امام حسن مصطفیٰ کی عبادت بڑی عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ امام حسن مصطفیٰ تو آپ کے اعضاء و جوارح میں لرزہ طاری ہوتا تھا عبادت کے وقت، آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا۔ جب آپ کی اس کی علت معلوم کی گئی تو فرماتے تھے شائستہ ہے جب بھی کوئی انسان پروردگار کے عرش قریب ہوتا ہے تو اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء میں کب کبھی جاری ہو جاتی ہے۔ جب بھی امام حسن مسجد کے دروازے پہ پہنچتے تھے تو سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرماتے تھے خدایا آپ کا مہمان آپ کے دروازے پر آیا ہے، خدائے کریم تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا، بس اپنی اچھائیوں اور بزرگواری کے ذریعے اس کی برائی کو درگزر کر دے۔ یہ امام ہے جو خدا کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ امام حسن نے
25 حج پیدل سواری ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر کے تمام مال کو 2 مرتبہ راہ خدا میں دے دیا، تقسیم کر دیا. اور اس طریقے سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی زندگیاں اور ان کا رتبہ اور ان کے مقام بصارت، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عمرے کے سفر میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف مشغول سفر تھے. آپ کے ساتھ زبیر کی اولادیں بھی ایک فرد اور جو آپ کی امامت کے قائل تھا. استراحت کے لیے ایسی جگہ پہ انتخاب ہوا جہاں پر خرمے کے درخت اور گرمی کی شدت پیاس کی وجہ سے خشک پڑ گئے تھے، اور کھجور کے ایک خشک درخت کے نیچے آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا. اور زبیر نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا، اے خرما کے درخت، میں خرما ہوتے ہوئے ہم کھاتے ہیں. امام حسن مصطفیٰ نے اس سے فرمایا کہ کیا خرما کھانا چاہتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں. امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور دعا فرمائی جو اس زبیری کے سمجھ میں نہیں آئی. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد وہ کھجور کا درخت ہرا ہو گیا، سبز ہو گیا، اس میں پھل آ گئے، اس میں پتے آ گئے، خرما لگ گئے. اونٹ والا جس سے اونٹ کا کرایہ حاصل کیے جاتے تھے کہنے لگے واللہ یہ جادو ہے. امام حسن نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، یہ جادو نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کے بیٹے کی دعا ہے جو مستجاب ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے کھجوروں سے سب کچھ ضروریات مطابق خرما چن لیا، لوگوں کو دے دیا اور عطا کر دیا اور بتایا کہ یہ خرما بارگاہ رب العزت میں ہے، کامیاب ہے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی عظیم تر زندگی ہے. آپ کے اخلاق، اگر کوئی آیا ہے شام سے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ بھی ہماری اصلاح ہے. یعنی ہر برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی ہوتا ہے. اور جب وہ گالیاں دیتے بازار میں تھک گیا تو امام علیہ السلام سن رہے ہیں، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تو غریب ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، چل میرے ساتھ. امام علیہ السلام اسے لائے، کھانا کھلایا، پلایا، لباس دیا، تحفے دیے. اور جب جو جانے لگا تو اسی جگہ پہ جا کے امام حسن کا قصیدہ پڑھتا ہے. کہتا 3 دن پہلے امام حسن کا مجھ سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن آج امام حسن کا مجھ سے بڑا دوست کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اخلاق، ہماری برائی تھی اس برائی کا بدلہ انہوں نے اچھائی سے پیش کیا. یعنی کسی برائی کو، کسی خطا کو ختم کرنا ہے تو اس کے مقابل میں اچھا کر لو. امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ کسی کے برائی اور تعصب کو دور کرنا تو اس کے ساتھ احسان کر لو. اور جب بھی انسان احسان کرتا ہے تو یقیناً ہر منزل پہ کامیاب ہوتا ہے، سرخرو ہو جاتا ہے، نجات دہندہ ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. آپ نے شب کے جشن میں آپ نے صلح حسن، حیات امام حسن، اسباب امام حسن، شرائط صلح حسن اور فضائل امام حسن مصطفیٰ آپ نے سماعت فرمایا. مدینہ میں یعنی کس طریقے سے پیغمبر اسلام کی نیابت کی ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے، اصلاح کیسے کی ہے. ایک بدو ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آواز دیا آپ اچھا دین لائے، مذہب لائے ہیں، اور ہم بھی اگر آپ کے مذہب میں آ جائیں گے تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر تو اپنے خاندان کے 80 لوگوں کو مسلمان کر دے گا، راہ راست میں لائے گا، تو ہم اونٹ سے بھرے ہوئے تجھے لباس اور دیگر قیمتی دولتیں دیں گے. اس نے کہا لکھ دیجیے آپ. اس پر اپنی مہر لگا دیے، سکہ لگا دیے، سب کچھ کر دیا. تو وہ چلا گیا. اس نے محنت کیا، اپنے خاندان والوں کو تیار کیا، اور اتنی محنت کرنے کے بعد جب 80 لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آیا ہے پیغمبر کی بزم میں، مدینے میں آیا. معلوم پیغمبر تو اس دنیا سے جا چکے. انہوں نے کہا پیغمبر کا نائب اور خلیفہ کون ہے، جانشین کون ہے؟ تو لوگ پہلے خلیفہ کے پاس لے کے گئے. تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر تو کچھ چھوڑے ہی نہیں، وہ تو ایک سرا اور گھوڑا چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں.
نے کہا یہ پیغمبر نے مہر لگایا، وعدہ کیا ہے، وعدے پیغمبر کو پورا کون کرے گا؟ سلمان بیٹھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا چل میں بتاتا ہوں کہ رسول کے وعدے کو کون پورا کر سکتا ہے۔ مولا کائنات کے دروازے پہ پہنچے ہیں اور مولا کائنات نے دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ابو سمسام سے کہا کہ ابو سمسام کیا رسول کا وعدہ پورا کرانے آیا؟ وہ اپنا نام سن کے تعجب کرا، جو میرا نام جانتا ہے میری بات بھی جانتا ہے۔ مولا کائنات نے دوسرے دن مدینے میں اعلان کر دیا کہ لوگ جمع ہو جاؤ، رسول کا وعدہ پورا ہوگا۔ پورا مدینہ جمع ہو گیا اور مسجد نبوی کے پاس وہ جگہ ہے جہاں ایک اونٹ جیسا پہاڑ موجود تھا، اسے توڑ دیا گیا اونٹ کی شکل میں۔ وہ سمسام وہاں بیٹھا اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام گئے اور ایک پہاڑ سے ایک رسی لی اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہا وہ سمسام اپنے اونٹ کو گن لو، جو چیزیں رسول نے لکھی ہے اس کے اوپر ہے یا نہیں؟ اس نے دیکھا تو وہ اونٹ سے بھرا ہوا وہی لدا ہوا، ایک ایک اونٹ پہاڑ سے نکلتے گئے، یہاں تک کہ 80 اونٹ ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ اس نے آواز دیا کہ بس مولا بس، جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ مولا امام حسن نے پہاڑ کے اندر سے، وہ تو اللہ نے جناب یحییٰ اور قوم صالح کے لیے جو ہے وہ نکالا تھا اونٹ، یہ امام حسن نے اونٹ نکالا۔ اس نے کہا بس، کا مانگ رہا ہے حسن سے اور اتنی چھوٹی جھولی، قیامت تک خاموش رہتا، نہیں خاموش رہتا تو میں قیامت تک عطا کرتا۔ یہ ایک بھائی ہے، دوسرے بھائی نے راہب کو 7 بیٹے دیے تو اس نے کہا کہ بس، کا مانگ رہا ہے حسین سے اور اتنی چھوٹی جھولی، قیامت تک اسی طرح مانگتا رہتا، ہم دیتے رہتے۔ محشر کے میدان میں ایک طرف اولاد آدم ہوتی اور ایک طرف عطائے حسین ہوتی۔ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، سخاوت دکھائے، دنیا کو جو ہے وہ تعلیم ہدایت دی ہے اور بتایا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے دنیا کے اس تمام کاموں کو ایک طرف رکھ کر، اپنی تمام فضیلتیں رکھ کر آواز دیا کہ دنیا والوں حسن کو پہچانو، حسن بھی رسول کا نواسا ہے، حسن بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسن مصطفیٰ بھی معصوم ہیں اور علی و فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں۔ لہذا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور سامنے رکھتے ہوئے اس سیرت پہ اعتبار سے زندگی گزاریں، اس لیے کہ کامیاب اور ناکام لوگ جو ہے وہ حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں، ہر شخص کی تعریف کرتے ہیں، کامیاب لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اپنی کامیابی کی وجہ سے دوسروں کو کم سمجھتے ہیں، اپنی کامیابی کی وجہ دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے، ہم تو سب اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے، ہماری محنت سے ہم کامیاب ہوئے۔ اپنی ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں، دوسرے کو اوپر بلیم نہیں دیتے، یہ اچھے لوگ ہیں۔ دوسرے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ہر روز مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دین کے ریسرچ کرتے ہیں، دین کی معلومات کرتے ہیں، اپنی زندگی کے مقاصد کو طے کرتے ہیں، ایم اور مقصد طے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس کی فہرست تیار کرتے ہیں، وقت کی تعین کرتے ہیں، اور انسان یہ جو ہے وہ پروگرام سیٹ کرتا ہے کہ کس وقت کیا کیا کرنا ہے۔ جب اللہ نے نمازوں کا ٹائم رکھا ہے تو ہمارے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے اور ساری چیزوں کا نظام ہونا چاہیے۔ دوستوں تک علم پہنچائے، صرف علم حاصل کر کے اپنے پاس نہ رکھے، وہ کامیاب ہے۔ مسلسل سیکھتا رہے، یہ نہ سوچے کہ اب ہمیں کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب معلوم ہے، تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ مسلسل سیکھتا رہے، خیالات پر بات کرتے رہے، کام میں ہمیشہ بہتر تبدیلیاں اور خواہاں ہوتے رہے، اندرونی اور بیرونی مثبت تبدیلیوں کو قبول کرتا رہے، ہر اچھی عادت کو بلا تعمل اپناتے رہے، بغیر سوچے سمجھے، اور جیسے ہی اچھی سوچ اس پر عمل کر لے، اپنی سوچ میں تنوع سے اپنائے، قناعت سے اپنائے، طمع اور لالچ جو ہے اپنی سوچ میں نہ آنے پائے۔ ناکام انسان جو ہے وہ 14 نشانیاں میں بتا دیتا ہوں، اس پر پوری تقریر ہوتی ہے۔
کہ ہر وقت اعتراض کرنا، ہر چیز میں نقص اور عیب نکالنا، یہ ناکام انسان ہے۔ ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھنا، یہ ناکام انسان ہے۔ بے مقصد زندگی گزارنا، یہ ناکام انسان ہے۔ دوسروں سے علم چھپاتے رہنا، یہ ناکام زندگی ہے۔ تبدیلی سے ڈرتے رہنا، اندر کی ہو یا باہر کی تبدیلی، سوچ خرابیاں، اصلاح سے ڈرتے رہے، کوئی انہیں اصلاح نہ دے، کوئی انہیں سمجھائے نہیں، کوئی انہیں اچھی بات نہ بتائے، ان سب چیزوں سے ڈرتے رہنا۔ چھٹی، اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے رہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، کامل ہے، ہم نجات دہندہ ہے، یعنی خود کو پرفیکٹ سمجھتا رہے تو ناکام ہے انسان۔ دوسروں کے بارے میں باتیں کرتا رہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی سبجیکٹ، کوئی نہ کوئی کسی کی بات شروع ہو جائے، یہ ناکام انسان ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے، یہ ناکام انسان ہے۔ دوسروں کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں، یہ ناکام انسان ہے۔ ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا جانتے ہیں، کنفیوز زندگی گزارتے ہیں، یہ ناکام انسان ہے۔ اپنی ناکامیوں کے الزام دوسروں کے اوپر رکھتے ہیں، یہ ناکام انسان ہے۔ دوسروں کے ہر بات پر غصہ کر لیتے ہیں، یہ ناکام زندگی ہے۔ کام کو صرف اور صرف پیسے کی نظر سے، اجرت کی نظر سے، کوئی تھینک یو کہے، کوئی شکریہ کہے، کوئی بدلہ ملے، اس نظریے سے دیکھتے ہیں، یہ ناکام انسان ہے۔ کینہ رکھتے ہیں، بغض عناد رکھتے ہیں، یہ ناکام انسان ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس تمام بیماریاں، خطائیں کی اصلاح فرما، اور خود ہم اپنی اصلاح کر کے منزل نجات تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر آفات اور بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما، زندگی میں خوش اور خرم زندگی بسر کرنے کی دولت عطا فرما۔ ہم خود اپنی خطاؤں کو اپنی زندگی میں آئینے کے ذریعے دیکھیں، ہمیں اپنی خطائیں نظر آنے لگی، ہمیں اپنے نقص نظر آنے لگے، تو پھر اس کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد علی یا مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین۔